حضرات و حاضرین، مال، دولت، روزگار، رزق، کاروبار، ہر بندہ اس کے بارے میں چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس زیادہ ہو۔ غریب چاہتا ہے میں غربت سے نکلوں، اور امیری میں آ جاؤں۔ امیر کہتا ہے میں امیر سے امیر تر ہو جاؤں۔ میری ایک مل کپڑے کی 2 ملیں ہو جائیں، ایک جوتے کی فیکٹری، بچے بڑے ہو گئے ان کو بھی کاروبار میں لگانا، جناب میں چاہتا ہوں 2 ہو جائیں۔ ریڑھی والا، چھابڑی والا، ٹھیلے والا وہ کہتا ہے بتی چوک میں ایک ریڑھی لگی ہے، میں چاہتا ہوں ایک دربار کے پاس بھی لگ جائے۔ بچہ پڑھ کے فارغ ہو گیا، میرے اس کاروبار کے اندر وسعت ہو، میرے رزق کے اندر وسعت ہو۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں ملیں زیادہ کر لوں، فیکٹریاں زیادہ کر لوں، کارخانے، ریڑیاں، دکانیں، مارکیٹیں زیادہ کر لوں، صبح 8 سے 2 بجے تک ایک جگہ ڈیوٹی کرتا ہوں، رات 4 سے 8 بجے بھی کہیں مل جائے، پارٹ ٹائم جاب کر لوں، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک سبب ہے، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے رزق میں اضافے کے لیے، لیکن اصل وجہ یہ نہیں ہے، اصل سبب یہ نہیں ہے۔ ہماری معیشت مضبوط ہو، ہم مالی طور پر مستحکم ہوں، ہمارے رزق کے اندر اضافہ ہو، ہمارا مال بڑھے، گھر کے اندر خوشحالی آئے، خاندان کے اندر خوشحالی آئے۔ یہ کیسے آئے؟ رزق کے اندر اضافہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہاں سے ہو سکتا ہے؟ کب ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہماری مسجد کا کوئی نمازی غریب نہ رہے، سارے ماشاءاللہ مالدار، سارے مالدار بھی ہوں اور عیالدار بھی ہوں۔ اللہ انہیں مال بھی دے، اللہ انہیں عیال بھی دے، اولاد بھی عطا فرمائے۔ روٹی کپڑا مکان کا نعرہ بہت سارے لوگوں نے لگایا، ہر حکومتوں نے لگایا، نام بدل کے، ڈیزائن بدل کے، الفاظ بدل کے، سب کا ایک ہی نعرہ، لیکن اصل روٹی کپڑے اور مکان دینے والا اسلام ہے۔ یعنی دینے والا تو اللہ، لیکن اسباب بتانے والا اسلام ہے، اس راہ پہ چلانے والا اسلام ہے، اس کی تعلیمات دینے والا اسلام ہے۔ اور جو لوگ اسلام پہ چلتے رہے، جنہوں نے اسلام کو اپنایا، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پہ عمل کیا، آپ کے احکامات کو جانا، دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو عزت عطا کی اور آخرت کے اندر بھی اللہ نے عزت عطا کی۔
دنیا بھی ان کی، آخرت بھی ان کی۔ اب پاکیزہ رزق کیسے ملتا ہے، کس کو ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے، یہ ذرائع ہمیں، یہ اسباب ہمیں تلاش کرنے چاہیے۔ یہ ہم ضرور سوچتے ہیں مادی اسباب میں سے کہ جناب لوکیشن اچھی ہو، باہر مین کے اوپر دکان ہو، کارنر کی دکان ہو، فیکٹری ایسی جگہ پر ہو جہاں پر آسانی کے ساتھ آیا جایا جائے، بڑے شہر کے اندر ہو۔ یہ ساری صورتیں جو مادی اسباب ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو دین کے اسباب ہیں، جو روحانی اسباب ہیں، جو اللہ کی رحمت اترنے کے اسباب ہیں، ان پر ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ اگر تیسرے بیسمنٹ کے اندر بھی دکان، کسی گلی کے نکڑ کے اندر بھی ریڑھی، اللہ اس کو بھی رزق دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ زیادہ کس کو دیتا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر نبی دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر الرزق الکفاف، بہترین رزق وہ ہے کہ جس سے انسان کی کفایت ہو سکے، جو انسان کے لیے کافی ہو، وہ بہترین رزق ہے اس کے لیے۔ اب ایک آدمی کا گزارا 10,000 میں ہوتا ہے، ایک کا 10 لاکھ میں بھی نہیں ہوتا، تو بہترین رزق وہ ہے کہ جس سے انسان کا گزارا ہو سکے اور جس سے انسان کی ضرورتیں پوری ہوں، وہ انسان کے لیے بہترین رزق ہے۔ وہ جتنی ضرورتیں اور جس طرح کی ضرورتیں وہ اللہ پوری کرتا ہے۔ اللہ پوری کرنے والا رزق کے لیے، مال کے لیے، دولت کے لیے، روزگار کے لیے سب سے پہلے آپ کا عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ آپ کے دل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر یہ بات پیوستہ ہونی چاہیے کہ اللہ ہی رازق ہے، اللہ ہی رزاق ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ کے سوا کوئی رزق دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی مال دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دولت دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی دکان چلانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی ریڑھی میں برکت ڈالنے والا نہیں، اللہ کے سوا فیکٹری اور کارخانے کے اندر برکتیں ڈالنے والا نہیں، یہ برکتیں عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، رزق کے اندر وسعتیں دینے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو انسان کے رزق کے اندر اضافہ کر سکے یا سبب پیدا کر سکے۔ اللہ ہے جو رزق دیتا ہے، اور اسی لیے غور کریں اللہ کا نام رازق، اللہ کا نام ہے، یعنی رزق دینے والا، رزاق یہ بھی اللہ کا نام ہے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ رزق دینے والا۔ المعطی یہ بھی اللہ کا نام ہے، جس کا مطلب ہے عطا کرنے والا۔ الوہاب یہ بھی اللہ کا نام ہے، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا۔ المغنی یعنی غنی کر دینے والا، دل کے اندر غنا عطا کرنے والا، یہ اللہ کا نام ہے۔ اللہ کی صفت ہے رزق دینا، اللہ کی صفت ہے عطا کرنا، اللہ کی صفت ہے اضافہ کرنا، اللہ کی صفت ہے مال دینا، یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ رازق بھی اللہ، رزاق بھی اللہ، عطا کرنے والا بھی اللہ، اور وہاب بھی اللہ، اور سمجھ بھی اللہ، بے نیاز اللہ۔ اور پھر اس عقیدے کے بعد پھر انسان دنیاوی اسباب کو تلاش کرے، پھر دیکھے عقیدہ مضبوط کرنے کے بعد کہ میں کہاں پر ریڑھی لگاؤں، میں کہاں پر ملازمت کروں، میں کہاں پر دکان لوں، میں اپنی فیکٹری کہاں پر بناؤں، کتنے ملازم رکھوں، میں کس طرح اپنے کاروبار کو چلاؤں۔ یہ انسان کے دنیا کے اسباب ہیں، جس کے بارے میں رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، هو الذی جعل لكم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه والیہ النشور۔ اللہ کی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم کر دیا تاکہ تم اس کے راستے پہ چلو اور اللہ کا رزق کھاؤ پیو۔
اللہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے نرم کر دیا. اللہ نے زمین پر تمہارے لیے رزق کے اسباب پیدا کر دیے. تم اس پر چلو، اپنا کام کرو، اپنا کاج کرو، اپنے رزق کو تلاش کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع. نماز جمعہ پڑھنے کے بعد حکم فرمایا وذروا البیع، اپنی تجارت کے لیے پھیل جاؤ، اپنے کاروبار کے لیے چلے جاؤ، لین دین کے معاملات کے لیے چلے جاؤ. یہ دنیا کے اسباب ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو دین کے اسباب ہیں، جو اصل اسباب ہیں، جن سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، جن سے رزق کے اندر وسعت آتی ہے، جس سے کاروبار چلتا ہے، جس سے انسان کے مال میں برکت آتی ہے، وہ کیا ہے؟ اصل چیز کیا ہے؟ ہم نے اصل کو نہیں دیکھا، ہم اصل کو بھول گئے، ہم فوٹو کاپی پہ لگ گئے، نقل کے پیچھے بھاگ کھڑے. اصل کیا ہے؟ اصل پہ غور کرو. اصل سب سے پہلے نیک اعمال ہیں. نیک اعمال کہ جن سے انسان کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے، انسان کے مال کے اندر اضافہ کیا جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ بات میرے دل میں ڈالی ہے کہ کسی جان کو موت نہیں آئے گی جب تک اللہ نے اس کو جتنا رزق عطا کیا وہ اس کو مل نہ جائے. جتنا رزق اللہ نے بچہ ماں کے پیٹ میں آتا ہے اسی وقت اللہ اس کا رزق لکھ دیتے ہیں کہ اس نے کتنا رزق کھانا ہے. لیکن اللہ نے اس رزق کو اسباب کے ساتھ معلق کر دیا. رزق اللہ نے وہی لکھ دیا، وہ مل کے رہے گا. وہ انسان اس کے لیے جتنا مرضی کرے، جو مرضی کرے، لیکن رزق اتنا ہی ملے گا جتنا اللہ نے انسان کو عطا کیا. اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈال دی ہے کہ انسان کو جو رزق اللہ نے لکھا، کسی جان کو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس کا رزق نہ مل جائے. تو تم اللہ سے اس کا رزق خوبصورتی کے ساتھ تلاش کرو. ایسا نہ ہو کہ وہ یہ رزق کا دینا، یہ برکت کا دینا، یہ مال کا دینا اللہ تمہارے لیے مؤخر کر دے اور اکسا دے تمہیں کہ تم ایسے کام کرو کہ تم اللہ کی نافرمانی کرو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. اور پھر مسند احمد کی روایت ہے، اس کے اندر یہ اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان موجود ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو دیکھے کہ اللہ کسی نافرمان کو رزق دے رہا ہے تو اس شخص کے بارے میں اللہ سے ڈر جاؤ، اس لیے کہ اللہ اس کو رزق دے رہا ہے. اللہ رزق نہیں دے رہا، اللہ اس کو اس کی نافرمانیوں پر مہلت دے رہا ہے. اس کی نافرمانیوں پر مہلت مل رہی ہے. بندے کہتے ہیں جی لو فلاں تو اتنا گناہ گار ہے لیکن اتنا مالدار ہے. وہ اس کے گناہ، اس کی نافرمانیاں، اس کی معصیت، یہ اللہ کی طرف سے اس کو ایک ڈھیل ہے، ایک مہلت ہے. جب اللہ پکڑے گا نا پھر اس کو پتہ چلے گا کہ یہ ناجائز مال کیسے کمایا جاتا ہے. یہ ملاوٹ کر کے، یہ دھوکہ دے کے، رشوت لے کے، یہ دو نمبری کر کے، یہ انصاف کا قتل کر کے، یہ جھوٹ بول کے یہ کس طرح مال کمایا جاتا ہے. لیکن پاکیزہ نہیں، یہ پاکیزہ رزق کسے ملتا ہے؟ اس کے اندر پہلی بات، جس کو پاکیزہ رزق ملتا ہے وہ بندہ ہے جو کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے. کثرت کے ساتھ استغفار کرنے والے کو اللہ رزق بھی عطا کرتے ہیں اور پاکیزہ رزق عطا کرتے ہیں، بابرکت رزق عطا کرتے ہیں. جو بندہ اللہ کے سامنے کثرت کے ساتھ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہی بات کہی،
فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اے میری قوم، استغفار کرو، اپنے رب سے معافیاں مانگو، ثم توبوا الیہ، وہ تمہیں معاف کر دے، یرسل السماء علیکم مدرارا، آسمان سے تمہارے لیے رحمتوں کی بارش برسے، اور وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور استغفار کرنے سے اللہ تمہاری قوت میں اضافہ کر دے، تمہاری قوت کے اندر، تمہاری طاقت کے اندر اللہ اضافہ کر دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور اس سے منہ پھیر کے روگردانی کر کے مجرموں میں سے نہ ہونا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی گزرے، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت اولاد نہیں ہے، کوئی دعا کرے، وظیفہ بتائیں۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور شخص آیا، اس نے کہا ہمارے باغات خشک ہو گئے، بارشیں نہیں ہو رہی، فصلیں تباہ ہو گئی، اناج نہیں ہو رہا، حضرت دعا فرمائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کرو۔ ایک اور آیا، کہنے لگا قحط پڑ گیا جناب، بھوکے مر گئے، روزگار نہیں ہے، رزق نہیں ہے، مال نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں، پینے کو کچھ نہیں، دعا کرے، کوئی وظیفہ بتائے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا استغفار کیا کرو۔ لوگ چلے گئے، لوگ جو پاس بیٹھے انہوں نے سوال کیا کہ اولاد والا آیا، آپ نے کہا استغفار کرو، باتیں نہیں ہو رہی۔ وہ لوگ آئے، آپ نے فرمایا استغفار کرو۔ بھوکا آیا، بے روزگار آیا، مال کی کمی والا آیا، رزق کی کمی والا آیا، آپ نے کہا استغفار کرو۔ مریض بڑے آئے، نسخہ ایک ہی دیتے چلے گئے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ میں نے نسخہ اللہ کے قرآن سے لیا ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اور لوگوں تم استغفار کرو، تمہارا رب تمہیں معاف کرے گا۔ تمہارا رب جب تمہیں معاف کر دے گا پھر آسمان سے تمہارے لیے رحمتوں کی بارشیں برسے گی۔ پھر استغفار کرنے کے بعد اللہ تمہیں معاف کرے گا تو پھر اللہ تمہارے رزق کے اندر اضافہ کرے گا، تمہارے مال کے اندر اضافہ کرے گا، اور اللہ تمہارے بیٹوں کے اندر اضافہ کرے گا، اولاد کے اندر اضافہ، اور اولاد بھی اولاد نرینہ۔ استغفار کرنے سے اللہ پاک رزق میں اضافہ کرتے ہیں، یہ پہلی بات نوٹ کر لو۔ اور دوسری بات، رزق کے اندر اضافہ، خشوع و خضوع کی عبادت، دل لگی کی عبادت، توجہ کے ساتھ کی جانے والی عبادت، اللہ اس کی وجہ سے بھی انسان کے رزق کے اندر اضافہ کرتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمارا دھیان ہی کہیں اور ہوتا ہے، بچوں کی طرف، کاروبار کی طرف، لین دین کی طرف۔ ہم تلاوت کرتے ہیں تو واجبی سی کرتے ہیں، بس نظریں دیکھ رہی ہیں، دل کو پتہ نہیں، دماغ کو پتہ نہیں۔ نفل پڑھ رہے ہیں، سنتیں پڑھ رہے ہیں، سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع جا رہا ہے، لیکن انسان کا دل خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت، جب دل خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کرتا ہے، حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے امام، نبیوں کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے کہا ہے، اللہ نے فرمایا ہے، اللہ کا حکم، حدیث قدسی، آقا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے آدم کے بیٹے، دل کی حضوری سے میری عبادت کر، خشوع و خضوع کے ساتھ میری عبادت کر، دل کی توجہ کے ساتھ میری عبادت کر،
میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو پکیزہ رزق سے بھر دوں گا. تو میری عبادت کو توجہ کے ساتھ کر، توجہ کے ساتھ عبادت کر. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسی ہی ایک روایت بیان کرتے ہیں کہ کائنات کے امام، رسولوں کے سردار، نبیوں کے نبی، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے، رب ارشاد فرماتے ہیں اپنے بندوں کو مخاطب کر کے، وہ اللہ جو رازق بھی ہے، جو رزاق بھی ہے، جو وہاب بھی ہے، جو موتی بھی ہے، جو اللہ سمد بھی ہے، وہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں تمہارے رزق کے اندر کس طرح اضافہ کروں گا. اللہ تمہارے گائیڈ لائن دے رہا ہے. رب ذوالجلال نے فرمایا، اے ابن آدم میری عبادت سے دور نہ جا، میری عبادت سے دور نہ جا، ورنہ میں تیرے ہاتھوں کو بیکار کاموں میں الجھا دوں گا اور تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا. اگر تو میری عبادت سے دور جائے گا پھر تو ہر وقت کاموں میں لگا رہے گا، لیکن بنے گا پھر بھی کچھ نہیں. تیرے ہاتھوں کے اندر پکیزہ رزق نہیں آئے گا، تیرے ہاتھ پکیزہ رزق سے خالی رہیں گے. اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے ہاتھ پکیزہ رزق سے بھرے رہے، تیرے دل کو اللہ غنا کر دے، تو بھی غنی بن جائے، تو بھی سخی بن جائے، تو بھی دینے والا بن جائے، پھر اللہ کہتے ہیں کہ میری عبادت کو دل لگی کے ساتھ کرو، توجہ کے ساتھ کرو. دو نسخے، دو باتیں. اور تیسری بات جس سے رزق کے اندر اضافہ، مال کے اندر اضافہ ہو، وہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اللہ کے قرآن نے بہترین اس کی مثال بیان فرمائی. فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء وانہ واللہ سمیع علیم. اللہ نے بہترین مثال کی کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اللہ کے راستے میں دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، غریبوں کو دیتا ہے، اللہ کے مہمانوں کو دیتا ہے، مسکینوں کو دیتا ہے، طلبہ کو دیتا ہے، مدارس کو دیتا ہے، مسجدوں کو دیتا ہے. اللہ کہتے ہیں ان کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح ایک بندہ ایک دانہ بیج کا زمین میں بوتا ہے، اس سے ایک بالی نکلتی ہے، اس سے 100 بالیاں نکلتی ہیں، ہر بالی کے اندر پھر 7 دانے ہوتے ہیں. یعنی دانہ بیج کا ایک بویا تھا، اور جب اسے پھر دانے نکلے، بالیاں نکلی، ایک بیج کے دانے سے اللہ پاک نے 700 دانوں کو پیدا کیا. اللہ پاک کہتے ہیں یہ مثال ہے، جو میرے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے میں اس کو 700 گنا تک عطا کر دیتا ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جتنا چاہتا ہے بڑھا سکتا ہے. اللہ قادر بھی ہے بڑھانے پر، اللہ قدیر بھی ہے بڑھانے پر، اللہ مختار بھی ہے بڑھانے پر. کہ اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے اللہ اس کے مال کے اندر اضافہ کر دے، اس کی دولت کے اندر اضافہ کر دے، اس کی ریڑیوں کے اندر اضافہ کر دے، اس کی فیکٹریوں کے اندر اضافہ کر دے، اس کی ملازمتوں کے اندر اضافہ کر دے. واللہ یضاعف لمن یشاء، رب کہتا ہے میں اضافہ کرنے والا ہوں، میں جس کو چاہتا ہوں جتنا مرضی اضافہ کرتا ہوں. اللہ اضافہ کرنے والا. لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، آپ دیکھیں کہ عبداللہ کے جگر، آمینہ کے لال، ساری کائنات کے سردار، مکہ کے در یتیم، مدینہ کے تاجدار، میرے اور آپ کے پیارے مرشد، میرے اور آپ کے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے ارشاد فرمائے آپ کا ہر حکم ہمارے لیے واجب تعمیر ہے، آپ کا ہر حکم ہمارے لیے سر تسلیم خم ہے، آپ کے ہر حکم کے سامنے ہماری آنکھیں بچھی ہوئی، ہمارے جسم بچھے ہوئے، آپ کا ہر حکم ہمارے لیے مشعل راہ، آپ کا ہر حکم ہمارے لیے کامیابی کی ضمانت ہے. لیکن لوگوں، جس کام کے لیے آمینہ کا لال، جس کام کے لیے اللہ کا حبیب قسم کھا کر کے کہے اس کام کی اہمیت کتنی ہوگی. اللہ کے رسول نے قسم کھا کر کے فرمایا اللہ کی قسم ہے صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. میں قسم کھا کے کہوں، آپ یقین کرتے ہیں، کوئی اور قسم
لیکن یہ قسم کھانے والے کون ہیں کہ جن کی زبان اس وقت تک چلتی نہیں جب تک آسمان سے وہی نہ اتر آئے، جب تک رب نہ کہے یہ بولتے نہیں، لیکن بولے ہیں صدقے کے بارے میں تو قسم کھا کر کے بولے ہیں، قسم کھا کر کے کہا، میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں صدقہ دینے والے کے مال میں کمی واقع نہیں، مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، بڑھتا ہے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا اسماء اللہ کے راستے میں گن گن کر نہ دیا کرو، اللہ بھی پھر گن گن کر دے گا، گن گن کھلا۔ اور حضرت بلال جو غلام ہیں آقا کے، جو غریب بھی تھے، جو غریب الدیار بھی تھے، جو حبشی النسل بھی تھے، ان کی بڑی باتیں بڑے مولوی ان سناتے ہیں، ان کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، فرمایا بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور پھر عرشوانے سے کسی کمی کا خدشہ نہ رکھو، مال خرچ کرو، اللہ سے اس بات کی امید رکھو کہ اللہ اس کے اندر اضافہ کر کے لوٹائے گا۔ اور پھر حدیث سے قدسی بھی ہے، اللہ پاک خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اے ابن آدم تو خرچ کر، میں تجھ پہ خرچ کروں گا، تو میرے بندوں پہ خرچ کر، تو میری مخلوق پہ خرچ کر، تو میرے دین پہ خرچ کر، تو میرے کاموں پہ خرچ کر، تو میری مسجدوں پہ خرچ کر، تو میرے مدرسوں پہ خرچ کر، میرے بندے میں تجھ پہ خرچ کروں گا، یعنی تو میرے راستے میں دے گا میں تجھے دوں گا۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا دو فرشتے صبح اترتے ہیں، دو فرشتے، ایک فرشتہ کہتا ہے دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھا کہتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کرے اس کے مال کے اندر اضافہ فرما، اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے آمین، پھر دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے، کہتا ہے اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہ کرے اس کے کام کے اندر اس کے رزق کے اندر اللہ خسارہ پیدا فرما دے، پھر پہلا فرشتہ کہتا ہے آمین۔ فرشتے اترتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، اور غریبوں پہ خرچ کرنا، مسکینوں پہ خرچ کرنا، طلباء پہ خرچ کرنا، اللہ کے رسول نے فرمایا حل تنصرون وترزقون الا بضعائفکم، یہ تمہیں مال دیا جاتا ہے نا، تمہاری فیکٹریاں، تمہاری ملیں، تمہاری عادتیں، یہ مت سمجھنا کہ یہ تمہاری ہے، تمہیں دی گئی ہے، تم ملک کے مالک بن گئے، فرعون بن گئے، تم فیکٹری کے مالک بن گئے، تم فرعون بن گئے، تم اقتدار پہ آ گئے، تم فرعون بن گئے، تمہارے ملازم تمہارے لیے غلام بن گئے۔ فرمایا اللہ جو تمہاری مدد کرتا ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، اللہ تمہارے ان غریبوں کی وجہ سے دیتا ہے، ان غریبوں کی وجہ سے، تمہارے ملازموں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے، تمہارے نوکروں کی وجہ سے تمہیں رزق ملتا ہے، اللہ نے تمہیں سبب بنایا ان کو رزق دینے کا۔ تم فرعون نہ بنا کرو، تم قارون نہ بنا کرو، تمہارے پاس مال آ جائے، کرسی آ جائے، اقتدار آ جائے، فیکٹری بنگلہ مل کے مالک بن جاؤ، اپنے ملازموں کے ساتھ فرعون کا رویہ نہ رکھو، اس لیے وہ غریب ضرور ہے، وہ مسکین ضرور ہے، وہ کمزور ضرور ہے، لیکن اللہ جو تمہیں رزق دیتا ہے اللہ بضعائفکم، اللہ تمہارے ضعیفوں کی وجہ سے، تمہارے کمزوروں کی وجہ سے، تمہارے نوکروں کی وجہ سے اللہ تمہیں رزق دیتا ہے۔ تمہیں پتہ ہی نہیں تمہیں رزق کہاں سے ملتا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں تمہیں رزق مل کس طرح رہا ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس بیٹھا، اس کا ایک بھائی ہر وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا حدیثیں سنتا، قرآن سنتا، دین سیکھتا رہتا۔ جس طرح بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہر جلسے میں پہنچنا، ہر درس میں پہنچنا، ہر جمعے میں پہنچنا، مسجد میں مولویوں کے پاس سوال جواب، وہ صحابی ہر وقت مسجد میں۔ ایک اس کے بھائی آیا، کہنے لگا اللہ کے رسول میں دکان پہ اکیلا ہوتا ہوں، اکیلا کاروبار کرتا ہوں، یہ میرا بھائی اس کو فکر ہی نہیں ہے، یہ ہر وقت آپ کے پاس بیٹھا رہتا ہے، جب دیکھو مسجد میں، جب دیکھو مسجد میں، جب دیکھو کہتے دین سیکھ رہا ہوں۔ کائنات کے امام، نبیوں کے نبی، کونین کے تاجدار، مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعلک رزقہ، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے ہی تجھے رزق ملتا ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو پتہ ہی نہیں کہ انسان کا رزق کہاں سے، کس کی وجہ سے مل رہا ہے، کہاں سے مل رہا ہے۔ تو یہ چیزیں، پھر اس کے بعد چوتھی چیز
جس سے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وہ ہے صلہ رحمی کرنا، رحم کے رشتوں کو جوڑنا، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ قطع تعلقی نہ کرنا، ان کے ساتھ تعلقات کو مضبوط بنانا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا، ان کے ساتھ مالی تعاون، اخلاقی تعاون، ہر لحاظ کا تعاون، رحم کے رشتوں کے ساتھ۔ جو بندہ رحم کے رشتوں کے ساتھ تعاون کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کے اندر بھی اضافہ کر دیتے ہیں۔ اسی لیے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے کہ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ ہو، اس رزق کے اندر فراخی آئے، اس کے رزق کے اندر وسعت آئے اور اس کی عمر بھی بڑھ جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، صلہ رحمی کرے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ ہماری تو حالت یہ ہے، اللہ معاف فرمائے، ایک گھر کے اندر، ایک چار دیواری کے اندر کئی کچن ہیں۔ یہ بڑے بیٹے کا کچن ہے، یہ چھوٹے کا کچن ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کا کچن ہے، یہ والدین کا کچن ہے، ماں باپ اپنا پکا رہے ہیں، بڑا بھائی اپنا پکا رہا ہے، چھوٹا اپنا پکا رہا ہے، بہنیں اپنی پکا رہی ہیں۔ جس کے دال روزانہ پکتی ہے اس کو گوشت والا سنا ہی نہیں مارتا، جو گوشت والا وہ اپنا، سبزی والا اپنا۔ ایک گھر کے اندر رہ کر ہم ایک کچن کے اندر اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ پوری امت کہنے مولوی اکٹھے نہیں ہوتے، اور مولوی کیسے اکٹھے ہو جائے؟ ایک گھر کے اندر ایک کچن نہیں رہ سکتے، نہیں رکھتے تو، جس کی وجہ سے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے رزق کے اندر تنگی آتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رزق کو کم کر دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان یہ سوچ لے یہ میرا بھائی ہے، یہ میری بہنیں ہیں، یہ میرے والدین ہیں، یہ میرا چچا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرا خالو ہے، یہ میرے خون کے رشتے، یہ میرے قریب کے رشتے ہیں، یہ میں کماؤں گا، ان کو بھی کھلاؤں گا، ہو سکتا ہے ان کا رزق بھی اللہ اس کے ذریعے عطا کرنا شروع کر دے، یہ بھی مالدار ہو جائے، اس کے عزیز و اقارب بھی مالدار ہو جائے۔ جب انسان اپنے دل کو تنگ کرتا ہے، اپنے ظرف کو تنگ کرتا ہے، اپنی سوچ کو تنگ کرتا ہے، اللہ اس کے رزق کو بھی تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو کہتے نا میں کھاواں، میرے بیوی بچے کھان، میری بھابی کیوں کھائے؟ وہ دے ہاتھ ٹوٹے، کما کے لے آئے۔ جب یہ سوچتا ہے نا، پھر اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے، تجھے تیرے جتنا ہی دوں گا، تجھے اتنا نہیں دوں گا کہ تو کسی اور پہ خرچ کرے، بلکہ تجھے بھی اتنا دوں گا تو خود بھی کھائے گا، ترس ترس کے کھائے گا۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے، اب آپ گھر جا کر کے سوچیں، دل کے اندر اکیلے بیٹھ کر تنہائی میں لائٹ بند کر کے سوچیں، اللہ کے رسول نے فرمایا جو یہ چاہتا ہے اس کے رزق کے اندر اضافہ ہو، رزق کے اندر فراخی ہو، رزق کے اندر وسعت ہو، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، قطع تعلقی نہ کرے، رشتہ داروں سے سلام دعا نہ چھوڑے، رشتہ داروں کے ظلم کو بھی برداشت کرے، تانوں کو بھی برداشت کرے، ان کی ہر بات کو برداشت کرے، پھر دیکھے اللہ اس پہ رزق کی کیسی بارشیں برساتے ہیں، کس کس ذریعہ سے، کس کس راستے سے اللہ اس کو رزق دیں گے، انسان کی سوچ میں بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اطاعت کے کاموں میں سے سب سے پہلا ثواب صلہ رحمی کا ملتا ہے، یعنی اطاعت کے کاموں میں سے سب سے پہلا کام صلہ رحمی کا ملتا ہے، سب سے پہلا ثواب جو سب سے جلدی مل جاتا ہے، یعنی دنیا کے اندر جس کا اجر سے پہلا ثواب، اجر، سب سے پہلا اجر اللہ پاک جو بندے کو جلدی واپس لوٹاتے ہیں، جس کی جلدی ریٹرن آتی ہے، بیک ہوتا ہے جلدی، وہ فرمایا صلہ رحمی کا ثواب ہے، صلہ رحمی کا اجر اللہ فوری لوٹا دیتے ہیں انسان کو۔ اور فرمایا کہ بعض گھرانوں کے لوگ، حدیث پاک کے الفاظ سماعت فرمائیں، میرے اور آپ کی آقا کا ارشاد سماعت فرمائیں، فرمایا بعض گھرانوں کے لوگ نافرمان ہوتے ہیں، ان کے مال بھی بڑھتے ہیں، ان کی تعداد بھی بڑھتی ہے جب تک وہ صلہ رحمی کرتے رہتے ہیں، یعنی نافرمان اللہ کے بعض کا کام رہ جاتے ہیں، حقوق اللہ میں سے نماز رہ گئی، کبھی اور کوئی اللہ کی نافرمانی ہو گئی، ہو جاتی ہے، ہو سکتی ہے، فرمایا
بعض ایسے گھرانے ہیں جن کے لوگ نافرمان ہوتے ہیں، دین پر اتنا چلنے والے نہیں ہوتے، لیکن اس کے باوجود ان کا مال بھی بڑھتا ہے، ان کی تعداد بھی بڑھتی ہے، ان کی اولاد بھی بڑھتی ہے، صرف اس وجہ سے کہ وہ لوگ صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ اور فرمایا اللہ کے رسول نے جب تک وہ صلہ رحمی کرتے رہتے ہیں ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ صلہ رحمی کرنے والا کسی کا محتاج ہوا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ اور پھر پانچویں بات جس سے رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، وسعت ہوتی ہے، برکت آتی ہے، وہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بار بار حج اور عمرہ ادا کرنے سے بھی اللہ پاک رزق کے اندر وسعت پیدا کرتے ہیں، اللہ غریبی کو دور کرتے ہیں، اللہ رزق کی تنگی کو ختم کر دیتے ہیں بار بار حج اور عمرہ کرنے سے۔ فرمایا حج اور عمرے کرنے سے غربت ختم ہوتی ہے، رزق کے اندر اضافہ ہوتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اس طرح جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے، اس طرح۔ اور پھر حدیث سے قدسی بھی ہے، اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا میں جس بندے کو صحت بھی دی ہے، طاقت بھی دی ہے، مال بھی دیا، 5 سال گزر جائیں حج کیے ہوئے، عمرہ کیے ہوئے، اس کے بعد 5 سال گزر جائیں، رب ذوالجلال کہتے ہیں وہ میرے گھر نہ آئے وہ بڑا ہی محروم ہے، وہ محروم ہو گیا میری رحمتوں سے، وہ محروم ہو گیا میری عنایتوں سے، وہ محروم ہو گیا میری مغفرتوں سے، وہ محروم ہو گیا میری بخششوں سے، وہ بندہ بڑا ہی محروم ہے۔ 5 سال گزر جائیں فرمایا میرے گھر ہی نہ، اللہ خود کہتے ہیں۔ حضرت ایک فقی، مشہور فقی ابو الحسن، ان سے ایک اور گزرے ابو القاسم، بہت بڑے فقی تھے، وہ اللہ کے گھر گئے حج کرنے، ایک بوڑھا بندہ لاٹھی پہ سہارا لگائے، لاٹھی کے ٹیک کے چل رہا ہے، ایک دوسرے سے سلام کلام ہوا، اس بوڑھے نے ابو القاسم سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہنے لگے میں خراسان سے آیا ہوں۔ کہنے لگا کتنی دیر کا سفر ہے بیت اللہ سے؟ کہنے لگا 2-3 مہینے لگ جاتے ہیں۔ کہنے لگا پھر تو اللہ کے پڑوس میں رہتے ہو، اللہ کے گھر میں پڑوس میں رہتے ہو، بڑے خوش قسمت ہو، 2-3 مہینے کا سفر کرنا پڑتا ہے اللہ کے گھر آنے کے لیے، تو تم تو پھر ہر سال حج کرتے ہو گے۔ بڑا حیران ہوا کہ 2-3 مہینے کا سفر اس کے لیے معمولی۔ اس نے کہا تم کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں مشرق سے آیا ہوں۔ کہا سفر کتنا کر کے آئے ہو؟ اس نے کہا 5 سال پہلے گھر سے نکلا تھا اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے، 5 سال چلا ہوں پیدل، لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے، جب گھر سے نکلا تھا یہ سر کے بال سارے کالے تھے، یہ داڑھی کے بال سارے کالے تھے، ان کے اندر ایک بھی سفید نہیں تھا، آج سر بھی سفید ہو گیا، داڑھی بھی سفید ہو گئی، 5 سال کے بعد اللہ کے گھر پہنچا ہوں۔ کہنے لگا بڑا سفر کر کے آئے ہو، بڑی مشقتیں مصیبتیں، 5 سال کا سفر۔ اس نے کہا بندے کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا دل کرتا ہے جتنی بھی مشقت ہو، جتنا بھی سفر ہو، جتنی بھی طوالت ہو، بندہ بار بار اس کے گھر کے پھیرے لگائے۔ جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کے گھر کو جب آتا ہے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی سفر نہیں لگتا، کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی، صرف یہ ہوتا ہے کہ میں اپنے محبوب کے گھر کا دیدار کر لوں۔ اور اسی لیے 5 سال کا سفر کر کے آیا تو اللہ نے آج ہمارے لیے کتنی سہولتیں پیدا کر دی ہیں، کتنی آسانیاں پیدا کرتی ہیں، تو جس کو اللہ نے توفیق دی ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کی بار بار زیارت کرے، اس سے غربت ختم ہوتی ہے، فقر ختم ہوتا ہے، مال کی تنگی ختم ہوتی ہے، اور رزق کے اندر اللہ پاک اضافہ فرماتے ہیں۔ چھٹی بات جس سے اللہ پاک رزق کے اندر اضافہ کرتے ہیں، مال کے اندر اضافہ، غربت ختم، وہ کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ اپنے ہر کام میں، ہر معاملے میں آخرت کو ترجیح دے تو آخرت کو ترجیح دینے والا ایسا بندہ ہے اللہ اس کے رزق کے اندر اضافہ کر دیتے ہیں، اور اس کے بکھرے ہوئے سارے معاملات
حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس شخص کا اصل مقصد آخرت ہو، اللہ اس کے مال کے اندر کشادگی پیدا فرما دیتے ہیں، رزق کے اندر وسعت پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ اس کے بکھرے ہوئے سارے معاملات کو خود حل فرما دیتے ہیں۔ ساتویں بات، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمارے رزق کے اندر اضافہ فرمائے۔ اللہ ہم سب کی غربت کو، افلاس کو، فقر کو اللہ پاک ختم فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت سے، اپنی جناب سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اللہ ہم سب کے حلال رزق کے اندر وسعت اور برکت پیدا فرمائے، اس لیے کہ اللہ ہی دینے والا، اللہ سے مانگو، اللہ دے کے جتلاتا نہیں ہے، اللہ دے کے پھر تمہیں کوئی عزت نہیں پہنچاتا، اللہ دینے کے لیے کسی سے مشورے کا پابند نہیں ہے، اللہ دینے والا کسی سے مانگ کر اللہ نہیں دیتا، جب مانگو اللہ دیتا ہے، صبح مانگو تب بھی اللہ دیتا ہے، شام کو مانگو تب بھی اللہ دیتا ہے، رات کی تاریکی میں سوال کرو تب بھی اللہ دیتا ہے، دن کے اجالے میں سوال کرو تب بھی اللہ دیتا ہے، خلوت کے اندر مانگو اللہ دینے والا، جنت کے اندر مانگو اللہ دینے والا، مسجد میں بیٹھ کے مانگو اللہ دینے والا، گھر کے اندر بیٹھ کے مانگو اللہ دینے والا، پنجابی میں مانگو تب بھی سنتا ہے، اردو میں مانگو تب بھی قبول کرتا ہے، عربی کے اندر سوال کرو تب بھی عطا کرتا ہے، اس لیے کہ عطا کرنا اس کی صفت ہے، رزق دینا اس کی صفت ہے، بہت زیادہ عطا کرنا اس کی صفت ہے۔ وہ اعلان کرتا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، وہ دینے والا وہ دیتا ہے۔ اگر ہمارے پاس نہیں ہے اس کی وجہ سے نہیں، اس کے خزانے بڑے، اس کی رحمتیں بڑی۔ آج اگر ہمارے پاس مال نہیں، ہمارے پاس دولت نہیں، ہمارے پاس رزق نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے، ہماری وجہ سے ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ اس بات کو مانو، اس لحاظ سے اللہ سے سوال کرو۔ اللہ کے رسول روزانہ فجر کے بعد دعا کیا کرتے، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعوت قرآن و حدیث مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔